نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں چہرہ مورہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت اور بقیہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ ناٹے قد کے تھے۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم پیغمبران، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طرح کمال سیرت میں سب سے منفرد و یکتا بنایا، اسی طرح اس نے صورت میں بھی آپ کو بے مثل بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ ظاہری اور باطنی حسن و جمال کے اس مرتبہ کمال پر فائز ہیں جہاں سے ہر حسین کو آپ سے حسن کی خیرات مل رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوری اور معنوی ہر لحاظ سے اجمل و اکمل، احسن و افضل، اخصب و انصب اور اعلیٰ ورف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندہ معجزوں کی تعداد بے شمار ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشہ تمام و کمال محفوظ رہنا خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال، وضاقتہ، شکل و شباہت، رفتار گفتار، مذاق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، عقل و شرب، نشست و برخاست اور سونے جاگنے کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو خلوت و جلوت، روز و شب، یسر و عسر اور سفر و خطر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح رخشاں اور تاباں کے رخشندہ انوار سے اپنے قلب و نظر کو منور کرتے رہے، اولین مرحلے پر وہی مجاز ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اقدس کی تجلیات کو نثر و نعت میں پیش کر کے اپنی ارادت و عقیدت کو امر و افشاں الفاظ کے لطیف و نظیف پیراہن میں سمو سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کی حلیہ مبارک کی مختلف تشبیہات اور استعارات کے ذریعے بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ تشبیہات ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کما حق و تمثیل پیش کرنے سے قاصر ہیں، مگر ان کو پڑھ کر بے چین دل کو سکون قرار ضرور مل جاتا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ چاندنی رات مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ رنگ کی پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں کبھی آپ کے رخ انور پر نظر ڈالتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیہ کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔ کیونکہ چاند کا نور سورج کے نور سے مستعار ہے، اس لیے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کا نور دن رات میں کسی وقت جدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی وصف ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرد وصال کے زمانے میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن مجید کا ورق ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کلام الہی ہونے کے سبب حسی اور معنوی نور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے دیگر کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے حسن و جمال، چہرہ انور کی نظافت و پاکیزگی اور تابانی میں یکتا و تنہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات خداوندی نے اس عبد کامل اور فخر نوع انسانی کی ذات اقدس کو جملہ و صافی سیرت سے مالا مال کر دینے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو ظاہری حسن کا وہ لازوال جوہر عطا کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن صورت بھی حسن سیرت ہی کا ایک باب بن گیا تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سرابہ کا ایک لفظی مرقع صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔
جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ حسن جمال عطا کیا تھا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دور سے دیکھتا تو مبہوت ہو جاتا اور قریب سے دیکھتا تو مسحور ہو جاتا۔ حضرت ام معبد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدوی خاتون تھی جنہوں نے صحرا میں خیمہ لگا رکھا تھا۔ ان کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تھے۔ چند اونٹ اور بکریاں ان کا کل سرمایہ تھا اور بکری کا دودھ ان کی گزر بسر کا اصل ذریعہ تھا۔ سوئے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ان کے خیمے کے آگے سے گزرے تو چند لمحے وہاں بھی قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ارشادات سن کر حضرت ام معبد نہایت متاثر ہوئیں۔ اس وقت ان کے شوہر خیمے میں موجود نہ تھے۔ وہ آئے تو خالی برتنوں کو دودھ سے بھرے ہوئے پایا اور ام معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ ابو معبد نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس پر ام معبد نے زبان کو حرکت دی اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چند لمحوں میں جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اس طرح بیان کرنا شروع کیا کہ فصاحت و بلاغت کا دریا بہا دیا۔ انہوں نے اپنے معافی ضمیر کو پوری روانی سے اظہار کیا۔ الفاظ نہایت جچے تلے اور ادب و احترام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ان عربی الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ میں نے ایک معزز شخص کو دیکھا جن کی نفاست نمایاں، چہرہ روشن اور خلقت و بناوٹ میں حسن، نہ موٹاپے کا عیب، نہ دبلے پن کا نقص، خوش روح، خوبصورت، آنکھیں کشادہ اور سیاہ، پلکیں لمبی، آواز میں کھنک، گردن سرائی دار، داڑھی گھنی، بھویں کماندار اور جٹی ہوئی، خاموشی میں وقار کا مجسمہ، گفتگو میں صفائی اور دلکشی، سراپا حسن، جمال میں جگانا روزگار، دور سے دیکھو تو حسین تر، قریب سے دیکھو تو شیریں تر اور جمیل ترین، بات چیت میں مٹھاس، نہ زیادہ باتیں کریں اور نہ ضرورت کے وقت خاموش رہیں، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے موتی۔ ان کے کچھ جانثار بھی ساتھ تھے جو انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ وہ بولتے تو سب خاموش ہو جاتے، کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لیے ٹوٹ پڑتے، سب کے سب مخدوم، سب کے سب متاع، تو شروعی سے پاک اور قابل گرفت باتوں سے مبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو معبد بولے خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک بدوی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اندازہ فرمائیے کیا حسن کلام ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے، کیا ادبیت ہے، کیا زبان کا نکھار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رنگت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے عطر کی لطافت و نظافت اس حسین پیکر کے بدن عطر سے پھوٹنے والے امبرین خوشبو سے بھی اپنے مشام جاں کو معطر ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موئے مبارک گہرے سیاہ، حسین و جمیل، خمدار اور گیسی مبارک کانوں کی لو سے بڑے ہوئے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں کو جھٹکتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روح مبارک روشن تر اور تابناک تر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مقصہ سیاہ پلکیں دراز پتلیاں گہری سیاہ تھیں جن میں کبھی کبھی سرخ رنگ کے ڈورے بھی دکھائی دیتے۔ آنکھیں اس حد تک سرمگی تھیں کہ جب بھی کوئی عاشق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ چشمان مقصہ میں سرما لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصارت اس حد تک تیز تھی کہ رات کے گھنے اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل نشین آواز، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیب ریش مبارک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موتیوں سے بھی روشن تر مقدس دان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشکبار رخسار، سینہ مبارک، بطن اقدس، نازک گردن، خوبصورت شانے اور بغلیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلائیاں، ہاتھ ہتھیلیاں، انگلیاں اور قدمین مبارک کی زیارت سے بھی آپ کی چشم تصور بہریاب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم عطر کس کس عضو مبارک اور وصف منور کا بیان کیا جائے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن جمال کے ایک جہاں بے پایاں تھے۔ دنیا بھر کے درختوں سے کلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے
اور بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں، سب مل کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جمال کی عظمتوں احاطہ تعریف میں لانا چاہیں تو فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے راہی ملک عدم ہو جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ نہ کسی قلم میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کے احاطہ کر سکے، اور نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے حسن و جمال بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو وہ عظمتیں اور وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیکر ذات بھی ایک معجزہ ہے۔ حسن کی تمام ادائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں، اور جہاں کہیں بھی حسن و کمال پایا جاتا ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔